کل ہم نے سوشل میڈیا پر کچھ تصاویر دیکھی اور ظاہر ہے بڑا افسوسناک یہ پہلو سامنے آیا. نجی ٹی وی کی اینکر ہے عائشہ جہاں زیب, ان کو ان کے شوہر نے مبینہ طور پر تشدد کا نشانہ بنایا اور یہ تصویر آپ دیکھ سکتے ہیں. اب یہ خاتون اینکر, ان کا بیان بھی سامنے آ گیا. یہ بتاتی ہیں ان کے شوہر حارث سے ان کا جھگڑا ہوا جس پر انہوں نے تشدد کیا, اور عائشہ نے طبی معائنے کے بعد شوہر حارث کے خلاف جان سے مار دینے کی دفعات کے تحت مقدمہ درج بھی کرا دیا ہے. ایف آئی آر کے مطابق عائشہ جہاں زیب نے پولیس کو بتایا کہ شوہر نے جھگڑے کے دوران تشدد کو نشانہ بنایا, جان سے مارنے کی دھمکیاں دیں, بچوں کو بھی تشدد کا نشانہ بناتا رہا, اور انہوں نے کہا یہ ایک بار نہیں ہوا, یہ کئی عرصے سے ان کے ساتھ یہ تمام تر سلسلہ جاری تھا. اچھا جی, اس موقع کا مقدمہ بھی درج کر لیا گیا ہے, ان صاحب کو اریسٹ بھی کر لیا گیا ہے, پھر ریمانڈ پہ بھی دے دیا گیا 2 روزہ ریمانڈ پہ. اب اس واقعے کی نہ صرف یہ کہ تصاویر ہیں بلکہ ویڈیوز بھی ہیں جس میں عائشہ جہاں اس متعلق بات بھی کر رہی ہیں. تو وزیر اعلیٰ پنجاب نے بھی اس کا نوٹس لیا اور کہا کہ یہ خواتین میری ریڈ لائنز ہیں. اس پر بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر سیدہ دانش احمد جو کہ کلینکل سائیکالوجسٹ ہیں. بہت شکریہ جی, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. یہ ہمارے معاشرے میں یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ سماجی اور معاشی دباؤ ہے, کیا چکر ہے؟ تشدد کے واقعات جو ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں, رپورٹ ہوتے جا رہے ہیں, یہ آپ کو اس کی وجہ کیا نظر آتی ہے؟ اس کے بہت سارے ریزنز ہیں. ایک تو امپلسیوٹی ہے, لوگوں میں صبر کم ہوتا جا رہا ہے, اسٹریس لیول بہت بڑھ رہا ہے, ڈرگ ابیوز ہو رہا ہے, اس کا استعمال بہت زیادہ ہو رہا ہے, سائیکولوجیکل پرابلمس ہیں, مینٹل ڈس آرڈرز ہیں, ڈپریشن ہے, لوگوں کو انگزائٹی ہے. اس کے ملٹیپل ریزنس ہیں, کوئی 1-2 ریزنس نہیں ہیں. اچھا, تو یہ اس سارے صورت ہے. اب ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ جب ایک ایسی امپاورڈ خاتون جو کہ اپنی آواز بھی اٹھا پا رہی ہیں اور ظاہر ہے بڑی ہمت چاہیے ہوتی ہے, ان کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے, تو وہ خواتین جو خوف کا شکار ہیں, گھروں میں بالکل کہتے ہیں نا قید ہو کر رہ رہی ہیں, ان کے ساتھ پھر کیا نہیں ہوتا؟ تو رپورٹس ہمیں کیا نمبرز کیا بتاتے ہیں؟ ڈکلائن ہو رہا ہے, انکریز ہو رہا ہے؟ انکریز ہو رہا ہے, اور یہ تو بہت ہی الارمنگ ہے. لائک میں نے خود اس چیز کو نوٹس کیا اور میں نے ریسرچز میں دیکھا, ایون کہ میں نے اس پہ بہت ریسرچز کی بھی ہیں. 30% پاکستان میں ابیوز کے کیسز ہیں, وائلنس کے کیسز ہیں, اور انٹرنیشنل لیول پر 32% ہیں. لائک 1 woman among 3 ایچ ٹائم. ایک وقت میں 3 خواتین میں سے 1 عورت جو ہے وہ ابیوز کا شکار ہو رہی ہے ڈومیسٹک وائلنس میں. اچھا, مجھے یہ بتائیے گا کہ ہم ڈومیسٹک وائلنس میں صرف بات کرتے ہیں اس تشدد کی, وہ جو مینٹل ابیوز ہوتا ہے, ایموشنل ابیوز ہوتا ہے, اس کا تذکرہ کیوں نہیں ہوتا, یا وہ ہم اس کو اتنا خطرناک نہیں سمجھتے؟ وہ بہت ڈینجرس ہوتا ہے. ایموشنل ابیوز تو وہ ہے کہ جس کے کلیوز بھی نہیں ہے نا, جس کا ایویڈنس بھی نہیں ہے, یہ رپورٹ نہیں کیا جاتا. ایکچولی ہماری سوسائٹی بھی ایسی ہے کہ جو مین ڈومینیٹنگ ہے, اور اس میں خواتین جو ہے وہ رپورٹ نہیں کر پاتی ہیں. ایسی کئی فیملیز ہیں, جیسے کہ میں نے بتایا 30% پاکستان میں ریشو ہے, تو کتنا زیادہ ہوگا. بٹ یو نو کہ ہماری سوسائٹی میں خواتین اس چیز کو ٹالریٹ کرتی ہیں کہ چلے میرٹل لائف چلتی رہے, یا اگر صرف وائف ہی نہیں ہے, بیٹی ہے, یا اور کوئی ریلیشن میں ہے, تو اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اس چیز کو ہینڈل کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے اس عورت کے لیے کہ جس کے پیچھے بہت لوگ ہوں, لائک اس کی اپنی فیملی ہو. اب وہ فائنینشیل طور پر ڈیپینڈنٹ ہو اپنے شوہر پہ, تو اس کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے. فائنینشیلی ڈیپینڈنٹ ہو, ایون کہ وہ خواتین بھی جو فائنینشیلی ڈیپینڈنٹ نہیں ہیں, دے آر آلسو دا وکٹم آف ابیوز. بالکل ایسے بہت سارے کیسز ہیں, لیکن دے ڈونٹ ریز دیئر وائس. ایگزیکٹلی, the beauty of this story is that کہ یہ 6 مہینے سے سفر کر رہی تھیں, صرف 6 مہینے سے. اس سے پہلے کا جو ڈیوریشن ہے اگر ہوتا, خواتین جو ہیں وہ سالوں سال سفر کرتی ہیں, 10 سال 20 سال 15 سال, and they don't even raise their voice. چلیں, یہ بڑا افسوسناک ہے, لیکن ہماری تمام تر دعائیں ہیں کہ جی اس طرح کے ایشو ہیں جلد سے جلد ریزالو ہو, انصاف ملے. آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.